وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. توفیق الہی اور اللہ رب العزت کے خاص فضل و احسان اور ان کی کرم نوازی، ان کی مہربانی سے آج کی 17ویں شب میں بحمد اللہ تعالی نسبت رمضان سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اس بندے نالائق کو ایک موقع اور ملا حضرات کی جوتیوں میں حاضر ہونے کا. بحمد اللہ تعالی اللہم لک الحمد ولک الشکر. بڑی خوش قسمتی ہے یہ اور بہت ہی مہربانی اللہ رب العزت کی خاص فضل ہے. اتنے سارے علماء اور فضلاء اور اولیاء اللہ کے مجمع میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں. آپ حضرات بھائی سے محترم ہیں اور آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی بیٹھنا گوارا کیا. سو انشاءاللہ یہ بہت ہی ہم سب کے لیے فائدے کی چیز ہے. چند باتیں عرض کرنی ہے اس ماہ مبارک کی توسط سے، اس کی نسبت سے، اس کی برکت سے، بہت مختصر سی. اور وہ یہ ہے کہ انسان ہر دور کے اندر اللہ رب العزت انسان پر آزمائشیں لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، بیماریاں لاتے ہیں، اور اس کا اعلان بھی فرما دیا. اور وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو کچھ بنانا مقصود ہوتا ہے اور اس پر صبر کرنا چاہیے. اور رمضان کا مہینہ ہے ہی صبر کے لیے، صبر سیکھنے کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے. اس میں جتنا صبر ہے اور کسی مہینے میں اتنا صبر نہیں ہے. اس کے مواقع ملتے ہیں ہمیں باقاعدہ. کھانے سے پرہیز صبر کرنا، پینے سے پرہیز صبر کرنا، ازدواجی تعلق میں صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا استحضار رکھنا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ موجود ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں. سارا سال تو یہ استحضار نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر تھوڑی سی اگر تبدیلی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف کھانے پینے ازدواجی تعلق میں تو ہمیں یہ استحضار ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. باقی چیزوں میں ہمیں رمضان میں بھی استحضار نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر ایسا ہوتا تو حالت روزہ میں جھوٹ کیسے بولا، حالت روزہ میں بد نظری کیسے ہوئی، حالت روزے میں بدخیالی کیسے آئی، اور بدسمعی، بدگوئی، اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو اچھالنا، اس پر تہمتیں لگانا اور اس کا برا چاہنا حالت روزہ میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالت روزے میں یہ تو عام دنوں میں بھی حرام ہے بھائی، اور حالت روزے میں کس قدر حرام ہوگی اس کا سوچنا. توبہ توبہ الہی توبہ. تو اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہیں وہ اپنے فضل سے آزمائش میں لاتے ہیں انسان کو، پھر اس پر اس کو درجات عطا کیے جاتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے عمل کے ساتھ جو مقام، جو درجہ انہوں نے طے کیا ہے عالم محفوظ میں محفوظ ہے اور یہ پہنچ نہیں پا رہا وہاں تک، تب اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتے ہیں. خوف کی، جو بھوک کی، اور بیماریوں کی، اور مالوں میں نقصان کر کے
یہ جب اس پر صبر کرتا ہے تو اس کو وہ درجہ فوراً عطا فرما دیتے ہیں جس درجے کے لیے انہوں نے عالم محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اوپر، یاد رکھیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا، خود اگر نہ آ سکا اور اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا رہا، کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح سے میں اللہ کا ولی بن جاؤں، تو پھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کے طریقے کو پسند کرتے ہیں اور یہی فرماتے ہیں کہ ان کے طریقے کو اختیار کر کے آ جاؤ تو پھر میں تمہیں وہ درجات عطا کر دوں گا، وہ قرب عطا کر دوں گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں رہتے ہوئے فاقے بھی فرمائے، دنیا میں رہتے ہوئے آپ نے تکالیف اٹھائیں اور ان پہ صبر فرمایا، اور مستقلاً آبادی میں رہے، جنگل کی طرف نہیں گئے، پہاڑوں میں جا کے نہیں بیٹھے، الا وہ جو غار حرا والی عبادت ہے وہ تنہائی کی عبادت ہے. وہ ہر شیخ کے لیے، ہر اللہ والے کے لیے، اور یہاں تک کہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اپنا تنہائی میں گزارے جس میں صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف یاد الہی ہو، یعنی اللہ رب العزت کا استحضار ہو کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں اور اس کی تجلیات بکھر رہی ہیں پوری کائنات کے اوپر، اور مجھ پر بھی اس کی تجلی ہے. ہر انسان کے اوپر تجلیات الہی ہیں اور وہ محسوس کرے، اور محسوس وہ جبھی کرے گا جب اس کا ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوگی یا ان کا ساتھ ہوگا. بہت جلد اسے پتہ چل جائے گا کہ میں کس کیٹیگری کے اندر ہوں انشاءاللہ تعالی، بشرطیکہ کہ اخلاص کے ساتھ اہل اللہ کا دامن تھام لے، بڑی جلدی اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی. تو یہ دو چیزیں اس کے ساتھ ضرور ہوں گی، ایک تو یہ کہ فاقہ کشی ہوگی، اور دوسری چیز جو بڑی اہم ہے جس کو ہم دنیاوی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے فلاں شخص حسد کر رہا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، اس نے ہماری مخالفت کر رہا ہے، اور اس طریقے سے جان کو آیا ہوا ہے کہ جان چھوڑ کے نہیں دیتا. تو یہ میرے دوست ضرور ہوگا، یہ مسٹ ہے، ضروری ہے. یاد رکھیے کہ اس کے بغیر ولایت طے نہیں ہوگی، لیکن اللہ سے یہ دعا کر لیں کہ پروردگار تیرا کمزور بندہ ہوں، آپ بغیر مخالفت کے بھی تو بیڑا پار لگا سکتے ہیں، تو لگا دیجئے، فضل فرما دیجئے، مجھے اپنے اولیاء کی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں. اب یہ ماہ مبارک جو دیا انہوں نے تو یہ ولایت کے لیے تو دیا ہے، تقوی حاصل کرنے کے لیے تو دیا ہے، مگر ہم نے اس پر عمل کب کیا؟ ایک عشرہ پورا گوا دیا، دوسرے عشرے کی بھی آج 17ویں شب ہو گئی، 7 شبیں یہ 10 وہ 17 شبیں جا چکی، اب آگے رہ کیا گیا؟ کیا مرید رحمت بن گئے؟ کیا غور فرمایا؟ نہیں بنے تو کیا کیا؟ اگلا مغفرت کا جو یہ چل رہا ہے عشرہ، اس کی بھی 7 شبیں گزر رہی ہیں، آج 7ویں گزر رہی ہے، اس میں مرید مغفرت ہو گئے؟ غور نہیں کیا. جس ڈگر پہ چل رہے تھے اسی ڈگر پہ جاری ہیں، تھوڑے سے معمولات میں تبدیلی آ گئی ہے، چینجنگ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کما حق ہو کوئی حق ادا نہیں کیا. یہ میں اور آپ خوب جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں. تقوی اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی، آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کتنے درجے کی، کتنے % کی، اس پر غور کر لیں. ہم جتنا جتنا اس پر غور کریں گے اتنا اتنا عقدہ حل ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر جو بقیہ یہ اب اس کی 3 شبیں رہ جائیں گی اور اگلا عشرہ جو آ رہا ہے وہ پھر جہنم سے نجات کا، تو اس کی قدردانی کی توفیق ہو جائے گی ہمیں. اور اب ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے سوائے ان 13 شبوں کے. اس لیے اب ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم ان شبوں کو ایسا بنا لیں اپنے لیے کہ ہماری مغفرت بھی ہو جائے اور جہنم سے نجات بھی ہو جائے. کریں گے نا انشاءاللہ.
اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور کامل امید رکھنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، زندگی عطا فرمائی، صحت تندرستی عطا فرمائی، تو اسی لیے عطا فرمائیے کہ وہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ ہم لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ہیں یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، لیکن وہ دینا چاہ رہے ہیں، اور اس کی ہر رات میں وہ مغفرت فرما رہے ہیں، اور یوں تو سارا سال ہی مغفرت کی ندا لگتی رہتی ہے، ہر رات کے آخری حصے میں ندا لگتی ہے۔ ایک شاعر نے فرمایا کہ ہر شب شب قدر است، وہ یہ شب قدر کو نہ رو بیٹھ کے، بے شک وہ ہے اپنی جگہ 83 سال 4 مہینے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے کے لیے ہر شب دکان لگتی ہے، سجتی ہے اور ندا لگتی ہے، کوئی ہے ہم سے بیماری سے شفا چاہنے والا، کوئی ہے آخرت کا سوال کرنے والا، کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، کوئی جنت الفردوس چاہنے والا، کوئی اپنی روزی کی تنگی ہٹوانے والا کوئی ہے ہم سے۔ ہر شب میں یہ ندا لگتی ہے، آخری شب میں، حدیث سے وارد ہے۔ تو ہر شب شب قدر است، ہر روز روز عید است، گر قدر بدانی۔ میں اور آپ اگر قدردان ہوں گے تو ہر شب ہماری شب قدر ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہر شب میں اللہ رب العزت سے ہمیں اتصال ہوگا اور اس کا قرب حاصل ہوگا۔ لیکن ابھی یہ انتظار نہیں ہے، تو چلو ٹھیک ہے، اب رمضان کی اس شب قدر کا فائدہ اٹھا لیں، اور اس میں یہ ایک شب قدر تو ہے ہی، لیکن اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 کی 10 شب قدر ہے، کیونکہ ایک شب قدر کے انتظار میں آپ ہر طاق رات میں جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا بہت سے لوگ توفیق الہی سے اللہ کے خاص فضل و کرم سے اعتکاف کر رہے ہیں، تو آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں جفت راتیں بھی ہیں، اس میں طاق راتیں بھی ہیں۔ تو شب قدر کا یہ قاعدہ ہے کہ کبھی کسی سال 21ویں شب میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 27 میں آتی ہے، کبھی 29 میں آتی ہے، کبھی 22 میں، 24 میں، 26 میں، 28 میں، 30 میں، اس طریقے سے آتی ہے۔ جفت میں بھی کبھی آتی ہے اور کبھی طاق میں آتی ہے۔ لیکن جو شخص اعتکاف کی حالت میں مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں دھونی رما کے بیٹھا ہے، اس کے لیے تو ہر رات جو ہے عید کی رات ہے، ہر رات شب قدر ہے، اس لیے اسے ثواب مل رہا ہے، چاہے وہ عبادت کر رہا ہے یا سو رہا ہے، لیکن اس کو ثواب برابر مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جو مخصوص رات اسے مل گئی توفیق الہی سے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل گیا اس کو، اور اس رات میں جو اس نے دعائیں مانگی وہ ساری قبول ہو گئیں توفیق الہی سے، الحمدللہ۔ اور اس رات کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں ہیں۔ یہ رات انتہائی ٹھنڈی ہوتی ہے، چمکیلی ہوتی ہے، اس کا دن جو صبح نکلتا ہے وہ بہت روشن ہوتا ہے، اور اس رات میں انسان کو گریہ طاری ہوتی ہے، ہر مومن کو گریہ طاری ہوتی ہے کثرت سے، یعنی رونا آتا ہے، اور وہ رونا اس لیے آتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب مصافحہ کرتے ہیں تو اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو رونا زیادہ آتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارے یہ ادراک ہو کہ ہم دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اس بات کو کہ ایسا ہو رہا ہے اور ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں سمندروں کے پانی میٹھے ہو جایا کرتے ہیں، وہ بعد میں پھر کڑوے ہو جاتے ہوں، واللہ عالم بالصواب، لیکن اس رات کی تاثیر میں لوگوں نے بیان کیا ہے، اہل اللہ نے واقعات میں فرمایا ہے کہ اس میں جو بحری سفر کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ فلاں رات جو ہے رمضان کی ہم جب گزر رہے تھے تو پانی میٹھا ہو گیا تھا، اور کثرت سے یہ گواہیاں ملی۔ خیر، بندہ یہ عرض کر رہا ہے توفیق الہی سے کہ یہ سب چیزیں پیش آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ انعامات دینا چاہتے تھے تو انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ اب بات میں اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ انسان جب اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس کو تکلیفیں پیش آتی ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ وہ آزمایا جائے گا، اور اس میں اعلان یہی ہو رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، تھوڑا سا آزمائیں گے ہم تمہیں، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ آزمائش آئے گی، عورت پہ بھی آئے گی، مرد پہ بھی آئے گی، عالم پہ بھی آئے گی، غیر عالم پہ بھی آئے گی، مولانا پہ بھی آئے گی، اور حافظ جی پہ بھی آئے گی، قاری صاحب پہ بھی آئے گی،
اور مجھ جیسے نالائق پہ بھی آئے گی، ہر ایک کے اوپر آئے گی، لیکن کسی پہ کم کسی پہ زیادہ، اور یہ اس کے درجات کے حساب سے آئے گی. اور جس کے اوپر جتنی مخالفت آئے گی، آزمائش آئے گی، اتنا ہی اس کو حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے عروج عطا فرمائیں گے. یہ جو اس پر آزمائش آئے گی، اس کو اونچا اٹھانے کے لیے آئے گی، اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمام حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی آزمائش آ جائے، گھبرانا نہیں بھائی. سب سے پہلے اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرو. لوگ پریشانی میں فوراً سب کچھ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں جی تعویذ دے دو، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دو، کچھ عملیات بتلا دو، اس طرف ذہن فوراً جاتا ہے. حالانکہ سب سے بڑا تریاق ہماری جیب میں موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے ہاتھ جوڑ کے اس کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دے. تیری دعا جیسے ہی شروع ہوگی انشاءاللہ اختتام تک تیری پریشانی کا حل نکل آئے گا تیرے پاس. اللہ رب العزت تیرے قلب کے اندر وہ بات ڈال دیں گے جس کی برکت سے یہ حل ہو جائے گا مسئلہ تیرا. بیمار ہے تو ڈاکٹر کا پتہ ڈال دیں گے، ڈاکٹر کے لیے بتلا دیں گے کہ فلاں جگہ چلے جاؤ. اور میرے ساتھ یہ ہوا معاملہ لیٹسٹلی، بالکل ابھی تازہ تازہ. مجھے پتے کا درد اٹھا تھا 13 تاریخ کو گزشتہ مہینے کی. جب زیادہ تکلیف بڑھتی چلی گئی تو ایک دوست کو فون کیا میں نے، وہ آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو لے چلتے ہیں میمن اسپتال میں. تو میں نے کہا نہیں، میرے دل میں جو آ رہا ہے خیال وہ آ رہا ہے عثمان میموریل کا، لیکن وہ کہنے نہیں وہاں چلتے ہیں، وہاں اچھے انتظامات ہیں، یہ وہ ان کو پتا ہوگا، ہمیں پتہ نہیں. بہرحال وہاں گئے، اور جانے کے بعد لیکن جب وہاں پہنچنے لگے تو اس سے پہلے ایک کٹ آتا ہے، میں نے رکشے کو ادھر سے مڑوا کے عثمان میموریل کی طرف لے گیا. بحمد اللہ تعالی گھر سے نکلا تھا، اللہ سے دعا کرتا ہوا چلا تھا، استغفار کرتا چلا. الحمدللہ وہاں پہنچا، اور پہنچتے جو ٹریٹمنٹ ہوئی اور جو ماشاءاللہ معاملات ہوئے، توفیق الہی سے اللہ پاک نکالتے چلے گا. الحمدللہ سارے معاملات درست ہوتے چلے گئے، اور بہت جلدی اللہ نے اپنے فضل سے شفا عطا فرما دی. تو اس سے رجوع کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھو. کوئی کچھ نہیں کرے گا، کسی کے کہنے سے دکھ کم نہیں ہوگا، کسی کو بتانے سے تکلیف ختم نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کی خدمت میں عرض کر دیجئے، اور یہ بھی ساتھ میں درخواست لگا دیجئے، پروردگار بہت ہی کمزور ہوں اور بالکل نکما ہوں، آپ صلاحیت بھی عطا فرما دیجئے اور اس کا حل بھی عطا فرما دیجئے. دیکھیں کیسے آپ کے دل اور دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ روشنی ڈالتے ہیں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ جو قدم اٹھائیں گے پرفیکٹ ہوگا اور درست ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی تائید اور نصرت سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ کرے کہ اللہ سے رجوع کرنے والے ہم سب بن جائیں. یہ مین چیز ہے دوستو، اور یہ مہینے میں ہم نے سیکھنا یہی ہے، کوشش یہی کرنی چاہیے. تو مخالفت نفس کرنے کے بعد اللہ حاصل ہوں گے. اپنے نفس کو دبا کے، اس کی خواہشات کو گلا گھونٹ کے، جب گلا گھونٹیں گے تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہماری دوستی پکی ہو جائے گی. پھر یہ رہ جائے گا پیچھے، اور اس کو پیچھے ہی کرنا ہے، پیچھے اور پیچھے اور پیچھے. جس طرح انسان کے جسم کے 3 مزاج ہوتے ہیں، سودا، صفرا، بلغم. 3 مزاج ہیں جی حکمت کے لحاظ سے. اسی طرح سے ہمارے نفس کے 3 مزاج ہیں، اور تینوں کی دلیل قرآن سے ہے جی. نفس کے 3 مزاج، نفس کے 3 مزاج. ایک نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس امارۃ بالسوء الا رحم ربی، الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. لیجئے، یہ نفس امارہ ہے، یہ ہمیشہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے اور مسلسل گناہ کی طرف لگائے رکھتا ہے. جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ بالکل پٹری سے اترا ہوا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ دہریت میں لے جاتا ہے یا کفر میں لے جاتا ہے. یہ نفس امارہ ہے، بہت ہی بھیانک نفس ہے. اور جب اہل اللہ، خاصان خدا، نیک لوگوں کی صحبت میں جانا شروع کرتا ہے تو اس نفس امارہ کا پتہ چل جاتا ہے اسے.
تو اس کی ٹیک کے لیے شیطان ہے، اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ اس کو اہل اللہ کی طرف جانے نہ دے، اس کا رخ جو ہے دوسری طرف موڑ دے اس کی ٹیک کے لیے، اور وہ اس کو وہاں سے بھگاتا ہے، جانے نہیں دیتا. اگر چلا جاتا ہے تو آئندہ جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی ایسے حربے استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ جانے سے بچ جائے. کیوں کہ یہ اہل اللہ مانے اللہ کے گھر والے، اہل مانے گھر والے، تو یہ گھر والے یعنی رازدار، ان کے پاس جب جا کے بیٹھے گا بندہ تو جو انوار و برکات تجلیات ان پہ نازل ہو رہے ہیں اس کی برکت سے اسے اپنے عیوب نظر آ جائیں گے. جیسے ہی عیوب نظر آئیں گے تو ان عیوب کو صاف کرنے کی فکر کرے گا نہیں کرے گا؟ بھائی آپ کو اگر آپ کے ہاتھ میلے ہوں تو فوراً آپ پانی کی طرف جاتے ہیں، پھر پانی کے قریب کھڑے ہو کے پھر صابن کا انتظار کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، فوراً ہاتھ دھوتے ہی نہیں دھوتے، اور جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے نفس کے اندر جو گندگی اور غلاظت اسے محسوس ہونے لگتی ہے، ابھی تو محسوس نہیں ہو رہی نا، تو اڑا اڑا پھر رہا ہے، وہ کوئی اس کو پرواہ نہیں ہے. یہ نفس امارہ کا مارا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا پورا قبضہ ہے. ہر وقت ہی گناہوں کے کام، جب کرے گا بد نظری کرے گا، جب کرے گا بد سمعی کرے گا، جب کرے گا بد گوئی کرے گا. دل میں طرح طرح کی گندی تصویریں بسا رکھی ہے، برے خیالات، بری باتیں سوچنا، دل دماغ سب چیز بالکل ناپاک پلید اور بالکل دلدر ہوئی ہوئی ہے. یہ نفس امارہ کا مارا ہوا ہے. ارے اگر اللہ نے توفیق دی تو بچ جائے گا، ورنہ یاد رکھو کہ نفس امارہ کا مارا ہوا یا تو مرتد ہو جاتا ہے یا بے ایمان ہو جاتا ہے، اور یا پھر خودکشی کر بیٹھتا ہے. 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوتا ہے اس کے لیے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہم سب کی. ہم سب کمزور ہیں بھائی. اب جب اہل اللہ کی صحبت میں پہنچا اور پھر محنت شروع کی، اور وہ اتنی ذرا سی محنت بھی اس کی رائے گا نہیں جانے دیتے اللہ رب العزت. تھوڑا سا چل کے آئے گا وہ فوراً گود میں اٹھا لیں گے. اتنی محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے، ان کی محبت کے کیا کہنے. اللہ اللہ اینچے شیری استنام، شیر و شکر می شود جانم تمام. ایسی محبت فرمانے والے ہیں. اچھا جی، اب اس کے بعد محنت کی، تھوڑی سی اللہ کی مدد آئی، اور پھر اہل اللہ سے اپنی صفائی کروانی شروع کر دی. جلا اعمال کی استقامت کے ساتھ اللہ کا ذکر اندر ڈالا تو نفس جو ہے امارہ سے نکل کے لوامہ میں آ گیا. اس کو دوسرے لفظوں میں وہ نفس کہا جاتا ہے جو کچھ نیکی کے تقاضے ڈالتا ہے، کچھ بدی کے تقاضے، لیکن بدی کے تقاضوں کے اوپر نیکی کے تقاضے غالب آ جاتے ہیں. یہ ہے نفس لوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ. اللہ پاک اس کی قسم کھا رہے ہیں. تو بھئی قسم تو اچھی چیز کی کھائی جاتی ہے، تو یہ اچھا ہے، اس کا مطلب ہے یہ اچھا ہے. کیوں اچھا ہے؟ کہ اس کے اندر تقاضا ہے، اب نیکی پیدا کر دی، اس نے نیکی کا خیال ڈالنا شروع کر دیا. یہ ہے وہ نفس لوامہ، اور یہ بنے گا صحبت اہل اللہ کے اندر. اوہو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جوتیوں میں بیٹھنا بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے. جس نے اللہ والوں کی جوتیوں میں اپنے آپ کو پامال کیا، خدا کی قسم وہ آفتاب زمانہ بن گیا. اللہ اسے عروج عطا فرمائیں گے. آج چند دن کے لیے اگر کسی کی جوتیوں میں بیٹھا اور جوتیاں سیدھی کر لی تو نے، کل اللہ رب العزت کے یہاں تیرا وہ مقام ہوگا کہ تیری جوتیاں سیدھی کرنے والے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. تھوڑا سا اپنے نفس کو مارنا ہے، تھوڑا سا، اور اس میں بھی اپنا ہی فائدہ ہے سارا. جی گویا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنی نسلوں کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قبول کروا لیا. تھوڑے دن کے لیے جوتیوں میں آ جاؤ، کسی اللہ والے کے سائے تلے آ جاؤ، اس کے دامن سے لپٹ جاؤ، بس کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اپنی پرستش نہیں کراتے، یہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ گامزن کر دیتے ہیں، اور ایسی استقامت کے ساتھ گامزن کرتے ہیں کہ خود بھی وہ بالکل اٹل ہوتے ہیں پہاڑ کی طرح،
تو جو ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے وہ بھی الحمدللہ پوری مضبوطی کے ساتھ لگتا ہے، طاقت کے ساتھ لگتا ہے، پھسپھسا نہیں ہوتا. وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے کے عمل کے اندر کمزوری نہیں ہوتی ہے، فل طاقت کے ساتھ وہ اللہ کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کو دو طاقتیں میسر آتی ہیں، ایک اس کو ہمت ملتی ہے اور دوسری اس کو کرنٹ ملتا ہے، طاقت ملتی ہے پیچھے سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے، ان کی توجہوں کے ذریعے، اور ان کی صحبت کے اندر جب آ کے بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کے تجلی کے ذریعے اس کے قلب کے اوپر انعکاس ہوتا ہے. جس طرح بیت المعمور اوپر ہے اور نیچے کیا ہے اس کے؟ بیت اللہ. تو جو تجلیات عرش الہی سے بیت المعمور پہ آتی ہیں تو بیت المعمور کے بعد وہ تجلیات سیدھی بیت اللہ پر آتی ہیں اور بیت اللہ سے پوری کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں. اس لیے اسی طریقے سے اہل اللہ اور خاصان خدا کی جو اوپر تجلیات آتی ہیں تو جو ان کے نزدیک بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ تجلیات کا حصہ ملتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نیت سے آئے ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی اصلاح کی غرض سے ہی آیا ہو، کچھ دنیاوی غرض سے بھی آتے ہیں، کچھ اپنے دوسرے کاموں سے بھی آ رہے ہوتے ہیں. اچانک دیکھتے ہیں کہ راستے میں یہ ہو رہا ہے تو چلو بھائی تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں ذرا. تو حدیث سے ثابت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مقصد کے بغیر کسی ایسی مجلس میں چلے جاتے ہیں جہاں نیک لوگوں کی مجلس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص جو آیا تھا اس کو بھی ہم نے ان کے سب کے ساتھ میں بخش دیا. تو وہ فرشتہ کہے گا، ایک فرشتہ کہے گا اللہ یہ تو کسی ارادے سے آیا ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، نہ اصلاح کا ارادہ تھا، نہ ان سے ملنے کی غرض تھی، تو ایسے ہی گزر رہا تھا، ایسے ہی بیٹھ گیا. فرما ہاں یہ بیٹھنے والے لوگ ہی ایسے ہیں کہ ان کی برکت سے اسے بھی بخش دو، سب کی بخشش ہو گئی. ہو گیا، کام بن گیا نا. کام بن جایا کرتا ہے دوستو. اللہ والوں کی صحبت ایسی اکثیر ہوتی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال یوں دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے ایک ہوتی ہے پیلی گندک اور ایک ہوتی ہے سرخ گندک. تو سرخ گندک جو ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ پیلی گندک کے پہاڑ مل جایا کرتے ہیں، لیکن سرخ گندک بہت کم ملتی ہے، نکلتی بھی ہے تو بہت تھوڑی سی نکلتی ہے، لیکن اس کا ایک ذرہ جو ہوتا ہے نا وہ پورے پہاڑ کو اڑانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو یہ صحبت جو ہے یہ اتنی اکثیر ہے، اس کو کبریت احمر کہا گیا ہے، اور وہ کبریت احمر یہی ہے، سرخ گندک. احمر مانے سرخ، کبریت مانے گندک. کبریت احمر ہے یہ کیا؟ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کی صحبت، ان کی جوتیوں میں بیٹھنا محبت کے ساتھ. واقعات تو بہت ہیں، کیا عرض کیے جائیں، وقت تھوڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ عرض و معروض کے لحاظ سے صرف ایک ہی بات ہے کہ جتنا ہم اللہ والوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گے اتنی ہماری صفائی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ہمیں اپنے نفس کی صفائی کرانی ہے. ہم بہت گندے ہیں، پاپی ہیں، گناہ کر کے ہم تھکتے نہیں ہیں. اس لیے ہمارے شیطان ہماری دوستی میں ہے، نفس کے ساتھ دوستی ہے ہماری، ان دونوں کو دوست بنایا ہوا ہے. رحمان کے ساتھ دوری ہوتی چلی جا رہی ہے اور رحمان والوں سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے دوستو. آپ کے اس علاقے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ فضل فرمایا ہوا ہے. اس فضل سے آپ بھی مستفیض ہوں، اور اب انہیں ماشاءاللہ خلافت بھی عطا ہو چکی ہے سلسلے کی. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں، اور ہمارے سلسلے میں چاروں سلسلوں میں بیعت فرمائی جاتی ہے. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ، چاروں سلسلے میں بیعت ہوتی ہے. اب بہت سے لوگ جو ہے نقشبندیہ میں، ٹھیک ہے سلسلے چاروں حق ہیں، لیکن ایک پرنالہ، ایک نلکی یا ایک پائپ لگا ہے، اس سے جو پانی آ رہا ہے، پھر جب 2 پائپ لگ جائیں گے تو پانی زیادہ آئے گا، پھر 3 لگ جائیں گے تو اور زیادہ تیز ہوگا، اور جہاں 4 لگیں گے وہاں کیا حال ہوگا بھائی؟ تیزی سے آئے گا نہیں آئے گا پانی؟ تو یہ چاروں سلسلوں میں ماشاءاللہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے. ان سے رجوع کیجیے آپ حضرات، ان کی خدمت میں آئیے اور اپنے نفس کی اصلاح کرانے کی کوشش کیجیے.
یہ وقت ہمارے پاس بہت قیمتی ہے، یہ جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. پانی تھوڑا سا دو. انسان اپنے جسم کے اوپر ہی اتراتا رہتا ہے اور اسی طرح یہ جسم مٹی کا ڈھیر ہو جاتا ہے. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کا کھلونا ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. کہتا جی جانتے نہیں میں کون ہوں. کہتے ہیں نا ذرا سی تو میں ہو، اور پھر دیکھو نوجوان کا پارا چوتھے آسمان تھا. کہتا جانتا نہیں تو میں کون ہوں. بھئی کیا جانے تجھے؟ تیرا شروع بھی سب کو پتا ہے، تیرا اس وقت کا حال بھی سب کو پتا ہے، جو تیرا ماضی تھا وہ بھی پتا ہے، جو حال ہے یہ بھی پتا ہے، اور آئندہ کا مستقبل بھی پتا ہے کہ سب سے پہلے گرتے ہی تیرا نام چھوٹ جائے گا تجھ سے. کوئی پوچھتا ہے نام؟ کہتے جی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے، جنازہ لے آئیے، میت لے آئیے. کہتے ہیں نا نام لیتا ہے کوئی؟ فلاں صاحب کو لے آؤ، کوئی نہیں کہے گا. سب سے پہلے تیرا نام چھوٹ گیا اور تو کہتا ہے کہ جانتے نہیں میں کون ہوں. کسی پہ تہمت لگا رہا ہے، کسی پہ الزام لگا رہا ہے، کسی کو بلا وجہ کے خود اپنی بربادی کے سامان خود پیدا کر رہا ہے. ایک مسلمان بھائی کا حق ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، نہ کہ اس کی بے عزتی کریں، نہ کہ جھوٹے بہتان لگائیں، نہ کہ اس کے ہم مخالفت کریں اور بلا وجہ کی. نہ شریعت سے ثابت ہے، نہ ثبوت سے ہے، نہ شرعی ثبوت ہے، کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود لن ترانیاں چل رہی ہیں لمبی لمبی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی خدا سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو جب ان کی پکڑ آ جائے گی، پھر کوئی مائیکا لال بچانے والا نہیں آئے گا. میں اشارے دے رہا ہوں، ذرا سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ابھی وقت ہے توبہ کر لے اور استغفار کر لے. وہ وقت نہ آ جائے کہ اہل اللہ کے دل کی جس وقت بددعا نکل گئی تو ساری نسل بٹ کے تمام ہو جائے گی، تباہ برباد ہو جائے گا. کس بات کی مخالفت کر رہا ہے؟ اللہ کا نام سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں. تجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا طلب کر رہے ہیں تجھ سے؟ بلا وجہ کی مخالفتیں ہو رہی ہیں. اور بہت سے لوگ اپنا دین اور اپنا پیشہ ایک ہی بنا لیتے ہیں، یعنی دین کو پیشہ بنا کر کے اس کو اختیار کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا منہ بھی سیاہ کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کا منہ بھی سیاہ کروا لیتے ہیں. بچنا چاہیے ان چیزوں سے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بلا دلیل کے کسی کے اوپر الزام لگانا اور بلا شرعی دلیل کے بغیر کسی کی مخالفت کرنا، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں سے اور حاسدین سے اللہ ہمیشہ 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 حفاظت فرمائے. ایسے شرری لوگوں سے، شرری جنات سے اور شرری انسان سے اللہ اس کے سائے سے بھی محفوظ رکھے ہر مسلمان کو. وہ شعر پڑھ رہا تھا میں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کا کھلونا ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جس گھڑی ٹکرائے گی، پس یہ عمارت اسی دم خاک میں مل جائے گی. آئے گا نا وہ دن، بھی آئے گا، سب کے لیے آئے گا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے آئے گا. پھر اس دن کے لیے تیاری کیا کی؟ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھا ہے. چند ٹکوں کی خاطر اپنے پیٹ میں جہنم اتار رہا ہے اور اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، اپنی قبر کالی کر رہا ہے. ایک عذاب نہیں ہے قبر کے اندر، ہزاروں قسم کے عذاب ہیں. کس کس عذاب سے تیرا واسطہ پڑنے والا ہے؟ پناہ مانگو اللہ سے، ڈرو. اللہ والوں کی مخالفت بھیانک عمل ہے یہ.
لیکن پہلی بات جو ہے اسی کے اوپر لوٹ کے آتے ہیں کہ جس کی مخالفت ہو رہی ہے اس کو کیا سوچنا چاہیے؟ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، میں حق پر ہوں، اور اگر وہ حق پر ہے تو پھر اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ساری کائنات اس کی مخالفت میں آ جائے، میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرد واحد ہو اور پوری کائنات اس کی دشمن بن جائے، لیکن اگر وہ حق پہ ہوگا تو اس کے ساتھ ایک طاقت ہوگی، اور وہ ہوگی اللہ رب العزت کی طاقت۔ وہ ان تمام کے اوپر غالب آ کے رہے گا، اکیلا انسان، چھوٹا سا گروہ، تمام تعداد میں چھوٹے سے لوگ ہوں، لیکن کیا ہوگا کہ وہ حق پر ہیں، اگر ناحق نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کر رہے، درست بات پر ہے، تو اللہ کی مدد پھر ان کے ساتھ ہوگی۔ ناحق کے ساتھ، ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد تو نہیں ہوتی، وہ تو اپنے ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور وہ ایک دم سے نیچے گرے گا، اور اس کے گرنے کا تماشا آپ اور میں بار بار دیکھتے ہیں کہ ظالم کتنی بری طریقے سے گرتا ہے۔ پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے۔ مخالفت ہونا ضروری ہے، ولایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے۔ جب اس راستے میں قدم رکھا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا راستہ اختیار کر چکا ہوں، تو پھر انتظار بھی کیجئے کہ کچھ مشکلات آئیں گی۔ یہ سفر اتنا آسان بھی نہ سمجھو کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد آپ کو پہلے سے ہی آسانیاں ساری مل جائیں گی، نہیں، آئیں گی بعد میں۔ ابھی تھوڑا سا آزمائش ہوگی، بھی تھوڑا سا آزمائیں گے۔ جب آزمائش ہو چکے گی، وبشر الصابرین، اور پھر جنہوں نے صبر کیا ان کو بشارت دے دیجیے۔ اب بشارتیں شروع ہو گئی ہیں جی۔ حضرت ایک بزرگ تھے، حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، ان کی ولایت میں ایسا وقت آ گیا کہ فاقے کی نوبت آ گئی۔ اب چند دن فاقے ہوئے تو حضرت نے تو کر لیے، لیکن لونڈی جو تھی وہ بیچاری بڑی بے چین تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو گزارا کر لوں گا، آزمائش بھی میری ہے، مگر اس لونڈی کا بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھ بیٹا، میں تو گزارا کر رہا ہوں جیسے بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم کسی اور جگہ چلی جاؤ، اور میں نے یہ سوچا ہے کہ فلاں جو بزرگ ہیں ان کے ہاتھ تمہیں فروخت کر دوں۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنی لونڈی سے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ اس زمانے کی لونڈی کا بھی تقوی دیکھیے، کہتی ہے کہ حضرت ان بزرگ کے بارے میں تو ان کی بزرگی میں مجھے کلام ہے۔ کہا کیوں بھائی، کیوں؟ کہ حضرت ان کو تو سب لوگ اچھا ہی اچھا کہتے ہیں، برا تو کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی مخالفت میں نے دیکھی نہیں آج تک۔ تو جب کسی کی مخالفت ہی نہ ہو تو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کی ولایت میں مجھے شک ہے۔ لونڈی ولایت میں شک بتا رہی ہے، غور کرنے کی بات ہے، ہمارے سر سے گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں؟ کہ جب کسی کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوئی نہیں ہوئی، گھر سے شروع ہوئی، رشتہ داروں سے شروع ہوئی ہے جی، شہر والوں سے شروع ہوئی، اور اپنی قوم والوں سے شروع ہوئی، اور پھر مخالفت کہاں تک چلی گئی؟ تو جو مخالفت آگے بڑھتی گئی، عروج ویسے ویسے آتا چلا گیا۔ تو یہ اتباع سنت ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی لیے ولایت بھی، اولیاء اللہ کو بھی اسی راستے سے گزرنا ہوگا، اسی گلی سے گزرنا ہوگا، بغیر اس کے راستہ نہیں ہے۔ تو مخالفت ہونی۔ حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کی مخالفت کہیں ہو رہی ہو، ہمارے علم میں نہ ہو، کہ حضرت میں نے تو آج تک سنا ہی نہیں، ہر آدمی ان کو اچھے اچھا کہتا ہے، اچھے۔ تو کہنے لگے اچھا ایسا کرتے ہیں کہ شرط خیار کر لیتے ہیں، چلتے ہیں ان سے مشورہ کر لیتے ہیں، 3 دن کے لیے شرط خیار میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، اگر تمہیں ثبوت مل جائے تو فبیہا، نہیں تو پھر واپس آ جانا، بھائی کرو فاقے ہماری طرح۔ ان کو فاقے بھی بڑے عزیز ہوتے ہیں، فاقوں میں بہت کچھ مل جاتا ہے دوستو، یہ نہ سمجھو۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تجلی ملی اللہ رب العزت کی، 40 دن تک آگ کے اندر رہے۔ بعد میں پوچھا کسی نے کہ
وہ آگ میں جب آپ تھے اس وقت آپ کا حال کیسا تھا اور اب حال کیسا ہے؟ فرمایا اس وقت کی یاد تو اب بھی آتی ہے کہ صبح بھی اور شام کو بھی دونوں ٹائم اللہ رب العزت کی طرف سے حال پوچھا جاتا تھا. تو کہاں معراج ملی انہیں؟ آگ کے اندر. اسماعیل علیہ السلام کو معراج کہاں ملی؟ چھری کے نیچے. جی یہ معراج کے طریقے ہیں الگ الگ. اور انوکھا طریقہ رسول اللہ کا کہ جوتیوں سمیت اوپر بلوا لیا ہے. جی جوتیوں سمیت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ کوہ طور سے نیچے اتارو, چپلیں اتار کے آؤ, جوتی اتار کے آؤ, اور آپ علیہ السلام کو جوتوں سمیت اوپر, سیدھے اوپر ہے جی. اور کہاں؟ جہاں کسی کا دل اور دماغ جا ہی نہیں سکتا, کوئی کائنات کی کوئی چیز شے پہنچ ہی نہیں سکتی. جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی نہیں جا سکتے, کوئی جا ہی نہیں سکتا, وہاں تک پہنچ گیا. اللہ اکبر. اور وہاں پہنچ کے بھی امت کے لیے لا رہے ہیں. جی نمازیں کہاں فرض ہوئی بھائی؟ روزے زمین پہ فرض ہوئے, زکوٰۃ زمین پہ فرض ہوئی, حج زمین پہ فرض ہوا ہے جی. اور روزے کہاں فرض ہوئے؟ زمین پہ. اور نماز آسمانوں پہ. تو جب آسمانوں پہ یہ فرض ہوئی ہے تو اسی نماز سے ہمیں بھی معراج حاصل ہوگی. اگر ہم اس نماز کو نماز سمجھ کے پڑھیں تو یہ مومن کی معراج ہے. یہ معراج مانے اونچائی, بلندی. تو بہرحال اللہ رب العزت نے مختلف ذرائع سے معراج عطا فرمائی اپنے نیک ہستیوں کو, اللہ والوں کو, انبیاء علیہ السلام کو. کسی کو مچھلی کے پیٹ میں عطا فرما دی, کسی کو کوہ طور پہ عطا فرما دی, کسی کو کہیں, کسی کو کہیں, اور رسول اللہ کو وہاں. تو اسی طریقے سے بندوں کی جو آزمائش ہوتی ہے دوستو, اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا, احسان کا ادراک کرایا جاتا ہے. اور یہی معراج ہے. انوارات اور تجلیات آتی ہیں اس کے اندر. اس انوارات کی برکت سے اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ مطمئن فرما دیتے ہیں, قلب مطمئن عطا فرما دیتے ہیں. اس میں بھاگ دوڑ, ہا ہو, شور شرابہ, شکوہ شکایت بالکل ختم ہو جاتی ہے. چپ ساتھ کے اپنے اللہ کی رحمت پہ نظر رہتی ہے اس کی. اور اس درجے کا یہ کامل ہو جاتا ہے کہ پھر جو شخص اس کی طرف دیکھتا بھی ہے تو اس کے اندر بھی دھارس بندھنے کی امید ہو جاتی ہے, اور اس کے اندر ایسی توقع پیدا ہو جاتی ہے اور ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح سے ثابت ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. تو حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لے جا کے اس لونڈی کو وہاں پیش کیا ان بزرگ کی خدمت میں, جو بھی بزرگ تھے. طے ہو گیا معاملہ, چلے گئے چھوڑ کے. ان بزرگ نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ برابر کے گھر سے, پڑوس میں سے یہ برتن لے جاؤ, اس میں آگ لے آؤ. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ہر گھر میں ماچس کی ڈبی نہیں ہوتی. میرے بچپن میں بھی ایسے ہی تھا. ہماری والدہ بھی منگوایا کرتی تھی, تو پڑوس کے مکان سے ہم اپلے پہ آگ لے آتے تھے. اپلا ہوتا نا گوبر کا, سوکھا ہوا. کیا دور تھا وہ. تو جاؤ بھائی آگ لے آؤ. جا کے چلی گئی. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز ہے, بھائی کون ہے؟ کہ جی میں ہوں فلاں کی لونڈی, برابر کے گھر سے آئی ہوں. حضرت کیا سے؟ تو اندر سے جواب آتا ہے, یہ حضرت بدماش ہیں, یہ ڈھکوسلے باز, یہ شیطان, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. وہ حضرت کے لیے اس نے درجنوں باتیں کہہ دی. اب وہ اپنا منہ لے کے رہ گئی. یہ کیا ہوا؟ میں تو کہتی تھی ان کی مخالفت کہیں نہیں ہو رہی, ان کی مخالفت تو ان کی دیوار کے نیچے ہو رہی ہے جی. بالکل پڑا ہے. ہمسایا ایک ہوتا ہے, ہمسایا ایک ہوتا ہے پڑوس. ہمسایا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جس کی دیوار سے ملی ہو, ہمسایا. ہر ایک ہمسایا نہیں ہوتا, دو ہی ہوں گے ہمسایا آپ کے. ایک وہ جس کی دائیں طرف دیوار, ایک وہ جو بائیں طرف دیوار ہے جی. اور بعضوں کی وہ بیچ میں راستہ یا روڈ بن گیا تو پھر اس کی وہ ہمسایا گیا, اس کا وہ روڈ ہو گیا ہمسایا. اور پڑوس اس کے برابر والا بھی پڑوس, اس کے برابر 40 گھر ادھر پڑوس, 40 گھر ادھر پڑوس. یہ پڑوسی ہیں سارے. ہمسایا تو ایک ہی ہوگا بھائی, دائیں اور بائیں والا دو ہوں گے. تو یہ ان کی مخالفت ان کے ہمسائے میں ہو رہی ہے, اور میں کہتی تھی کہ ان کی مخالفت کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے بھائی. تو بھائی تیری مخالفت اگر بیوی کر رہی ہے تو گھبرا کیوں رہا ہے؟
تیری مخالفت تیری جوان اولاد کر رہی ہے تو گھبرا کیوں رہا ہے؟ آج کے اس جدید دور کے اندر اگر مخالفت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خود اس سے زیادہ بڑا جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ 30 مار کھوا ہوا تو نکالا پسٹل اور اس کو لوڈ کیا اور ٹھش کر کے مار دیا، پتہ چلا کہ قتل کر لیا۔ ہاں، اب اور بھوک تو جاگی۔ یہ کیا ہے؟ شیطان اور نفس کا مارا ہوا ہے۔ تو وہ اس نے آن کے کہا کہ حضرت آگ تو ملی نہیں۔ فرمایا اچھا وہ کہو جو اس نے کہا۔ اس نے تو گالیاں دی آپ کو ساتھ سیدھی سیدھی، وہ کیا کہوں میں؟ کہنے کہ اچھا اب یقین آ گیا تمہیں کہ ہماری مخالفت بھی ہماری ہوتی ہے؟ تم تو کہتی تھی کہ ہماری مخالفت نہیں ہوتی، تو ہماری مخالفت ہمارے دیوار کے نیچے ہو رہی ہے۔ تو دوستوں مخالفت ضرور ہوگی، یاد رکھنا۔ اسی موضوع پہ میں بات لے کے چل رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کی جب مخالفت ہوتی ہے تو وہ تنگ ہو جاتے ہیں، دل سے تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور آزمائش کے لیے حکم دے چکے ہیں، پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تھوڑا سا تمہیں آزمائیں گے، مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ۔ تو بھئی اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ اب آپ کا امتحان بیوی کے ذریعے لیا جائے، آپ کا امتحان اولاد کے ذریعے نافرمانی کے ذریعے لیا جائے۔ ہاں آپ اپنے طور پہ درست تھے، ماشاءاللہ، سود کبھی کھایا نہیں الحمدللہ آپ نے، تو اس کے خون کے اندر سود شامل نہیں ہوا، حرام شامل نہیں ہوا، تو حرامی نہیں بنے گا، حلالی بنے گا۔ جب آپ نے کھلایا ساری عمر سود ہے، پیسہ اٹھایا بینک میں رکھ دیا، جس کا دل چاہا دیکھ لیا، جب دل چاہا کھا لیا، جب دل چاہا نکلوا لیا، تو آپ نے اپنے خون کو خود گندا کر دیا۔ پھر بیٹی آنکھیں نکال کے بات نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ وہ بے پردہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ بیوی بے پردہ نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر جب حرام کھلا رہے ہو تو وہ جس سے خون بنتا ہے وہ حرام سے بنا ہے، تو اب وہ حرام جو ہے اچھل رہا ہے، اچھلے گا، کودے گا، اس کا خاصہ ہے یہ۔ اسی لیے تو اللہ کے حبیب نے حرام قرار دیا، اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا۔ پھر کیوں فکر کرتے ہو؟ حلال کھلاؤ، پھر اگر آزمائش آئے گی وہ الگ ہوگی، اس آزمائش کا رنگ کچھ اور ہوگا، اور اس آزمائش میں یہ آزمائش نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ وہ سزا نہیں ہوگی، آزمائش ہوگی، اس کا فرق سمجھیے آپ۔ سزا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر اس کی لعنت بھی شامل ہوتی ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر ان کی ناراضگی شامل ہوتی ہے۔ اس بنا کے اوپر انسان پنپ نہیں پاتا، ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، 2 قدم پیچھے چلا جاتا ہے، کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور جس شخص پہ آزمائش آتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کے آگے سربسجود ہوتا ہے، اور اس کے کاموں میں آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ ہوتی آزمائش ہے، لیکن آزمائش سے ایسے نکلتا ہے جیسے ملائی میں سے بال نکلتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کمزور ضرور ہے، لیکن ہے تو اسی کے بندے ہیں نا بھائی، جانا تو اسی در پہ ہے نا ہم نے، تو مانگ لو اس سے۔ کوئی راشی ہے، کوئی سود کھانے والا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو چوری کرتا ہے، اس قسم کے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے بخشش کا ایک موقع دیا ہے، اور وہ موقع ہے اس رمضان المبارک کی ان راتوں کا۔ اور یہ جو اس عشرے میں جس میں آج ہم بیٹھے ہیں، 70ویں شب ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ بھائی معافی مانگ لے اللہ سے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے فرمایا کرتے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت کے اندر یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، مگر کبھی غور کیا کہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے استعانت طلب کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ استعانت مدد کو کہتا ہے۔ تو جب اس سے مدد مانگ لو تو اس سے یہ بھی تو کہو کہ یا اللہ یہ جو حرام ہے یہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، یہ رشوت جو ہے میں لے رہا ہوں، تو یہ رشوت جو ہے میرے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں اور اب یہ مجھ سے چھوٹتی نہیں، آپ میرے لیے ایسا انتظام فرما دیجئے اپنے فضل سے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور دوسرا میرا ذریعہ معاش بن جائے۔ کہو تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ بات کہتا ہوں، اگر تم نے یہاں ان کی بارگاہ میں عرض و معروض کر دی اور پھر بھی ساری عمر اسی کام میں لگے رہے
لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اجازت مل رہی بھائی توبہ توبہ استغفر اللہ الہی توبہ اجازت نہیں ہے. یہ گر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان بچا لو، اپنا ایمان بچا کے لے جاؤ اس کائنات سے، تو اس کائنات میں تو انشاءاللہ وہاں فضل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو کہ یا اللہ اس وقت تک میں نے کوشش کی، میں نہیں بچ پا رہا ہوں، آپ میری مدد فرما دیجیے، میرے لیے حلال ذرائع سے آمدنی کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیجیے اپنے فضل سے. ان کی بارگاہ میں عرض کر دے بھائی، اور اس پہ استغفار کرتا رہے، حلال ذریعے کا انتظام کرنے کی کوشش کرتے رہو. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے اور اب سارا جو ہے رشوت اور سود کے اوپر اور حرام کاری کے اوپر اور چوری چکاری اور ڈکیتی کے اوپر ہی چل رہا ہے. نہیں، یہ اس سے بچنے کا ایک طریقہ کار بتلایا، وضع کیا ہے کہ یہ اس طرح سے بچا جائے گا. جب تک حلال کا انتظام نہ ہو اس پہ استغفار بھی کرتا رہے، اس کی کوشش میں بھی لگا رہے کہ حلال ذریعہ اختیار کروں، اور اللہ سے روزانہ عرض کرتا رہے، معروض کرتا رہے کہ یا اللہ یہ میری حالت ہے، میں اتنا گیا گزرا اور کمزور ہو چکا ہوں، میرے بس میں اب کچھ نہیں رہا، آپ میری مدد فرما دیجئے. تو فرمایا کہ میدان حشر کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ سوال نہیں فرمائیں گے تجھ سے کہ تم نے ہم سے کیوں نہیں کہا تھا. ارے ہم سے تو کہہ لیتے، جب کہہ دیا تھا تو وہاں پر کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو آپ سے عرض کر دیا تھا، میں تو کمزور تھا، آپ کو پتا ہے میں بہت کمزور تھا، معاشرے کی حالت بھی ایسی تھی. تو یہ اس میں ایمان بچ جائے گا، اور ایمان بچ جائے گا تو یقیناً جنت میں جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو جنت میں جانے کا یہ فارمولہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتا رہے اور اپنے گناہوں کے اوپر نادم بھی ہوتا رہے، شرمندہ بھی ہوتا رہے. اس لیے یہ چند معروضات تھے جو عرض کیے. اللہ تعالیٰ اس عشرے کی ہمیں مغفرت بھی نصیب فرمائے، ہم سب کو مورد مغفرت بنائے، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو، اہل محلہ کو، اہل شہر کو، اہل ملک کو، اور پوری امت مسلمہ کو مورد مغفرت بنا دے. اگلے عشرے میں اللہ ہم سب کو کوشش کریں بھائی اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات مساجد میں اللہ کے دربار میں دھونی رما کے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ کامیاب ہی ہو کے آتے ہیں الحمدللہ، اس لیے کہ ان کا شہنشاہ اعظم کا دربار ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی توفیق بھی عطا فرمائے. اور یاد رکھیے بھائی پورے مہینے عبادتیں کرتے ہیں، بعض نوجوان بھی ماشاءاللہ، بعض مرد حضرات بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی اعتکاف بھی کرتے ہیں، اور پھر جب چاند رات ہوتی ہے، حالانکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس رات میں خریداریوں پہ نکلتے ہیں بازاروں میں، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے کہ ادھر شیطان کھل جاتا ہے، ادھر یہ کھل جاتا ہے، اور ساری اپنی عبادات تقوی سب پسے پشت رکھ کے ایک ہی رات میں سب غارت کر بیٹھتا ہے. یہ پورے مہینے کی 30 راتیں اور 10 دن اور 10 راتیں اعتکاف کی، اتنی محنت مشقت سب کچھ کیا، اور ایک ہی رات میں سارا بازاروں میں غارت کر کے آ گئے. یاد رکھیے اس سے اجتناب کرو، بچو اس سے بھائی، اللہ کے واسطے اپنے تقوی کو بچا کے رکھو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ کی رضا کے لیے عرض کی گئی ہیں. آپ حضرات کی جوتیوں کا صدقہ ہے، حاضری ہو گئی الحمدللہ، پھر زیارت نصیب ہو گئی ماشاءاللہ. تو اب تھوڑا سا ذکر کر لیں اگر آپ لوگوں کا ارادہ تو، کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کی، جس کی سانس ٹوٹ جائے 10-5 مرتبہ میں وہ محمد رسول اللہ ملا کر پھر آگے چلے. اسی طرح سے 2 تسبیح اللہ کی، 3 تسبیح اللہ کی، آخر میں 1 تسبیح اللہ کی پڑھ کے تھوڑی سی مختصر دعا کریں گے. اور یہ بھی 12 تسبیح مختصر ہی ہے، جو بڑی 12 تسبیح اس میں 2 تسبیح لا الہ الا اللہ ہے، 13 تسبیح اس کو کہا جاتا ہے، 4 تسبیح اس میں اللہ کی ہیں، 6 تسبیح اس میں اللہ کی ہیں، اور آخر میں 1 تسبیح اللہ اس میں اعظم کی ہے. کوئی لائٹ بند کر دیں، پانی دینا تھوڑا سا.